غوثیت مآب کا دربار ہے. غوثیت مآب کے دربار میں روزانہ بڑے بڑے اولیاء قطب ابدال آتے ہیں. بڑے بڑے اولیاء قطب ابدال آتے ہیں اور سر جھکا کے آتے ہیں, سر جھکا کر آتے ہیں. بڑے بڑے ابدال, بڑے بڑے اقطاب, رجال الغیب خطاب سننے آتے ہیں. حتیٰ کہ ایک مرتبہ غوث پاک بیان کرتے کرتے کہتے, او اسرائیلی نیچے آؤ, او اسرائیلی نیچے آؤ, ایک محمدی کا بیان سن کر جاؤ. تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے کس کو پکارا یوں؟ تو کہا وہ خضر علیہ السلام جا رہے تھے, تو میں نے خضر سے کہا نیچے آ کے ذرا میرا بیان سنتے ہوئے جاؤ. یہ آپ ذہن میں رکھیں. دربار غوثیت ہے. اب دربار غوثیت کیسے بیان کریں, کیا بیان کریں, کس طرح بیان کریں, اس لیے کہ وقت کی قلت بھی ہے, لیکن بیان سن لیں. بڑے بڑے اولیاء, بڑے بڑے اقطاب, بڑے بڑے سب آتے ہیں خدمت میں, سننے کے لیے, سماعت کرنے کے لیے, فیضان لینے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ سارے ولیوں کی گردن پر جس کا قدم ہے اسے قطب الاقطاب, غوث الاغواث, شیخ الشیوخ, شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی کے نام سے جانا جاتا ہے. اور یہ اس ولی کی شان ہے. یہ ایسے ولی ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایک دن جناب موسیٰ کے ساتھ غوث پاک کی محفل میں شرکت کی, اور شرکت کرنے کے بعد پوچھا, موسیٰ اس شان کا ولی کہ آپ کی امت میں ہے؟ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا, یا رسول اللہ, میری امت میں کیا, کسی امت میں ایک جیسا ولی ہو ہی نہیں سکتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوث العظم. محفل غوث پاک کی بڑے بڑے آتے ہیں, سر جھکا کے آتے ہیں, فیض لینے آتے ہیں, خیرات لینے آتے ہیں. بلکہ حیرت تو اس بات پر ہے کہ چور بھی آتا ہے. ہماری تقریروں سے بے نمازی نمازی بن کر نہیں جاتا. یہ شکایت ہمارے خطیبوں کو ہے, اور خطیبوں کے ساتھ مجھ فقیر کو بھی ہے کہ لوگ نمازی بن کے نہیں جاتے. وہاں تو اچھا سننے آیا تھا, نمازی بن کر نہیں گیا. وہاں چوری کرنے آیا تھا, ولی بن کر گیا. یہ خاندان نبوت کا فیضان یہ ہے. بڑے بڑے آ رہے ہیں. غوث پاک نے ایک بندے کو مقرر کیا ہے, جتنے بڑے بڑے آ رہے ہیں ان کو وضو کرانا تمہارا کام. لوٹا لے کر بیٹھو, وضو کراؤ, پیر دھلاؤ, ہاتھ دھلاؤ, وضو کراؤ, خدمت کرو. اس بندے کو غوث پاک کی چوکھٹ پہ بیٹھے بیٹھے بیت گئے 40 سال. لوگ 40 منٹ نہیں بیٹھ سکتے کہیں چین سے. 40 سال تک بیٹھا رہا وہ بندہ. کیا کرنے کے لیے؟ لوٹے سے وضو کرانا ہے آنے جانے والوں کو. ٹھیک ہے. 2 بندے ایسے آئے, ان کو دیکھا, یہ بڑے خاص ہیں, ان پہ خاص توجہ غوث پاک کی ہے. کہا دیکھو حضرات گرامی, حضرات بزرگوں, دیکھو یہ 2 لوگ کہ آپ دونوں بڑے نیک ہیں, برگزیدہ پارسا ہیں, متقی ہیں. شیخ کی نظر آپ پر بہت ہے. شیخ کے آستانے پہ چوکھٹ پہ 40 سال سے بیٹھا, مجھ پر وہ نظر نہیں جو آپ لوگوں پہ ہے. مجھے ساتھ لے چلو گے؟ مجھے ساتھ لے چلو گے آپ لوگ؟ اب یہاں نہیں رہنا, مجھے کہاں نہیں رہنا؟ غوث پاک کی یہاں نہیں رہنا ہے. استغفر اللہ. اس لیے کہ بظاہر میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی مجھ پہ نظر ہے. ہاں یہ بات یاد رہے. ہمیں کیا مطلب نظر ہو نہیں ہو, ہمیں کیا مطلب؟ چوکھٹ یار در یار پہ جو بیٹھ گئے, یار کی چوکھٹ پہ بیٹھ گئے, باقی کام ان کا ہے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں عقیدت میں بیٹھ جاؤ, کچھ نہ بنو گے تو بدنامی آپ کی تھوڑی نہ ہونا ہے. جس کی چوکھٹ ہے وہ جانے, کوئی بیٹھ کر تو دیکھے, کوئی بیٹھ کر تو دیکھے, جس کی چوکھٹ ہے وہ جانے. اور اس چوکھٹ کی شان بڑی اعلیٰ ہے, لوگوں کو کیا پتا. لوگ تو بلی کی طرح ہے, ادھر چشڑا بھی دیکھا, ادھر دودھ بھی دیکھا, ادھر کچھ اور بھی دیکھا, یہ نہیں چلتا. یکگیر محکم بگیر, بہرحال شیطان نے ورگلا دیا ہوگا, کچھ بھی ہو گیا, جو ہوا ہوا. انہوں نے کہا یہاں نہیں رہنا, آپ کے ساتھ چلنا ہے. حضرت سے اجازت بھی نہیں لی. کس سے؟ غوث پاک سے اجازت بھی نہیں لی اجازت. چل پڑے.
وہ بے نیاز لوگ، انہیں کیا کسی کے آنے اور جانے سے کچھ کوئی معاملہ نہیں. وہ چل پڑے، ساتھ چلے گئے. چلتے چلتے دونوں بزرگ اقطاب میں سے تھے، کتب تھے وہ، ان کے ساتھ چلے. کہا حضرات آپ لوگ کھانا نہیں کھاتے؟ مجھے بھوک لگی ہے. بولو بھائی آگے چلنا ایسے ہی چلو، ہم لوگ اتنی جلدی نہیں کھاتے، 3 ٹائم والے لوگ نہیں ہیں. اور وہاں خانقاہ قادریہ میں تو 3 ٹائم مل رہا تھا، وہ بھی ایک سے ایک، ناز و نم میں پل رہے تھے. اب یہاں ان کے ساتھ یا تو ریاضت مجاہدے ہیں اور وہاں ٹکڑے تھے، کریم کے ٹکڑے. تیرا سنگ در اور میں غریب، تیرا سنگ در اور میں غریب. اللہ اکبر. ٹکڑے تھے، لقمہ تر تھا. کہا ایسے نہیں ملتا، ہم 24 گھنٹے کے بعد ایک بار کھانا کھاتے ہیں، ٹھیک ہے چلنا ہو چلو نہیں تو جاؤ. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلتے ہیں. 24 گھنٹے گزرے. 24 گھنٹے کے بعد کہا بہت بھوک لگی ہے، نہیں چل سکتا. بڑے ناز سے پالا تھا پیر نے، یہ سوچے تھے نظر نہیں ہے. ارے پالنا ہی کوئی کم تھا، پالنا ہی کوئی کم تھا، نظر نہیں ہے. میں ان کی بے ادبی نہیں کر رہا ہوں، کر بھی کیسے سکتا ہوں، قادری ہوں. وہاں کے کتے سے بھی پیار ہے، وضو کرانے والے خادم کی بے ادبی کیسے. لیکن یہ اسلوب بیان ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے بات، ورنہ ہم تو یہ کہتے ہیں تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. حشر تک میرے گلے میں پٹا تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. کتے کی بھی بے ادبی ہم نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. واللہ میرا رب جانتا ہے، یہ صرف شاعری نہیں کر رہا ہوں، میں صرف یوں ہی نہیں بول رہا ہوں. پچھلے سال بغداد شریف گیا تھا. کریم آقا کا کرم ہے کہ ہر سال کرم کر کے بلا لے رہے ہیں، دعا کریں اس سال بھی حاضری ہو جائے. میں نے دیکھا کہ گیٹ پہ کتا کھڑا تھا، میری تو باچھیں کھل گئی. جس کا ذکر کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے، آج وہ نظر آ گیا ہے. تو میں سوچنے لگا کہ اس کو اوورٹیک کر کے جاؤں یا کھڑا رہ جاؤں. واللہ میری ہمت نہیں ہوئی کہ اس کتے کو میں کراس کر کے جاؤں. پھر میں نے رستہ ہی بدل دیا. پیر کے در کے نا، جس کے ٹکڑوں پہ پل ہمیں کون پوچھتا ہے. ہاں یہ امامہ اگر سائیڈ میں رکھ دیں تو ہمیں تو کوئی بھیک بھی نہ دے. یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے. اپنی اوقات کیا، اپنی کیا حیثیت ہے، سب کچھ تو انہی کا ہے. ہاں تو عرض یہ کر رہا تھا، اس لیے بے ادبی پر یہ جو بات بتائی نا آپ سے داد لینے کے لیے، اس لیے کہ میں بے ادبی اس خادم کی نہیں کر رہا ہوں، صرف اسلوب بیان ہے یہ تاکہ بات سمجھ میں آئے. تو کہا کہ 24 گھنٹے میں ایک بار کھاتے ہیں. تو کہا بھائی بہت بھوک لگی ہے، میں کھانے والا معاملہ برداشت نہیں کر سکتا، لیکن چلنا چونکہ چھوڑ دیا، تیرے یار کو چھوڑ دیا، آقا کی دہلیز کو چھوڑ دیا، اب کہاں جائیں، آپ ہی کے ساتھ چلیں گے. ٹھیک ہے. ان لوگوں نے نماز پڑھی، مصلی بچھایا، دعا کی تو 3 روٹیاں اور 3 کٹورے آ گئے. انہوں نے کھایا، سیر ہو گئے مست. پھر چلے کہا بھوک لگی. کہا ابھی ٹائم نہیں آیا، 24 گھنٹے کے بعد. کہا یار یہاں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن یہاں تھوڑا سا ناز نخرے والا میٹر نہیں ہے. اور یہ بھی کہتا ہوں غوث پاک ناز اٹھاتے ہیں، بہت ناز برداری کی جاتی ہے وہاں. کوئی ان کا بن کے تو دیکھے. یہ مفاد پرستی ہم کرتے رہتے ہیں، ورنہ کوئی مخلص ہو کے بن کے دیکھے، بڑے ناز اٹھائے جاتے ہیں. واللہ میرے پیر غوث العظم دستگیر کا فرمان ہے، میرا مرید مشرق میں اور میں مغرب میں رہوں اور اس کا سطر کھل جائے تو میں اس کی سطر پوشی وہاں سے کرتا ہوں. جو سطر نہیں کھلنے دیتا وہ ذلیل کیسے ہونے دے. لیکن کوئی ان کا بن کر دیکھے. ہم بننا نہیں چاہتے، ہم نفس پرست ہو گئے، ہم مکر کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ہمارے اندر مکر ہے. کوئی ان کا بن کر کے دیکھے تو اللہ اکبر. کبھی نہیں 24 گھنٹے ہونے کو، اس کے بعد بہرحال المختصر کے 24 گھنٹے ہوئے. پھر انہوں نے دعا کی، دعا ہوئی. پھر جب دعا ہوئی پھر آئے 3 کٹورے 3 روٹیاں پھر کھائی. پھر چلے کا بھوک لگی، ابھی نہیں، بھی 24 گھنٹے باقی ہے. پھر 24 گھنٹے ہوئے تو کہا دیکھو پرسوں انہوں نے کیا تھا، کل ہم نے کیا تھا،
آج باری آپ کی ہے. آج آپ منگائیں گے کھانا, اگر نہیں منگانا ہے تو بھوکے مرو. ہم نہیں منگانے والے, ان کی باری پرسوں تھی, کل ہم نے کیا, آج آپ کو کرنا ہے. بولے بھائی میں زیادہ پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں, نیک متقی آدمی نہیں ہوں, میں تو کیسے جو ہے وہ منگا سکتا ہوں؟ میں نہیں منگا سکتا. کہا پھر بھوکے مرو, کوئی بات نہیں. اب جب جان پہ بنائی 24 گھنٹے کے بعد تو انہوں نے مصلی بچھایا, دعا کی. دعا کرنے کے بعد جب دعا کی تو اس دن 6 کٹورے اور 6 روٹیاں آئی. اقتاب نے مانگا تو 3 کٹورے ایک ایک کے لیے ایک ایک. اور جو کہہ رہے تھے میں پڑھا لکھا نہیں ہوں, بے ہنر ہوں, بے تمیز ہوں, تو ان کے کہنے پر 6 کٹورے آئے, یعنی ایک ایک کو 2 روٹیاں آئی. ان دونوں نے کہا تو تو کہہ رہا تھا بھائی کہ تو ان پڑھ ہے, بے ہنر اور بے تمیز ہے, لیکن یہ تیری دعا پر یہ اثر کیوں؟ یہ اثر کیوں؟ تو کہا کہ مجھے نہیں معلوم یہ اثر کیوں. کہ مجھے پہچانتے ہو؟ کہ ہم نہیں پہچانتے تجھے, بس گوسپا کی چوکھٹ پہ گئے, مل گئے, وہاں سے تمہیں ساتھ لے لیا, ہم نہیں جانتے تم کون ہو. تو کہا مگر یہ بتاؤ کہ تمہاری دعا پہ, کہا بس میں نے دعا کر دی, آ گئی. تو کہا یہ تم جو دعا کرتے ہو تو پھر یہ تمہاری دعا پر کا ہمارا زندگی بھر کا معمول کئی دنوں سے یہی ہے, بس ہم دعا کرتے آ جاتا ہے. تو کہا دعا کس طرح کرتے ہو, کیا دعا کرتے ہو؟ تو کہا کہ ہم ہر 24 گھنٹے پر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھ کے دعا کرتے ہیں, اے اللہ شیخ عبد القادر جیلانی کی چوکھٹ پر وہ ایک بندہ جو برسوں سے بیٹھا ہوا لوگوں کو لوٹے سے وضو کرا رہا ہے, اللہ اس کے صدقے میں ہماری دعا کو قبول کر لے. تو اللہ تبارک و تعالی اس کے صدقے میں ہماری دعا کو قبول کر کے ہمیں 24 گھنٹے پہ دسترخوان عطا کرتا ہے. اللہ اکبر. تو اس وقت انہوں نے کہا مجھے پہچانا میں کون ہوں؟ کہا نہیں, ہم نے تجھے نہیں پہچانا. کہا واللہ تاللہ باللہ جس کے وسیلے سے دعا کرتے ہو وہی عبد القادر جیلانی کی چوکھٹ پہ بیٹھنے والا وضو کرانے والا بندہ میں ہی ہوں. تو کہا نادان, جب لوگ اقتاب تیرے وضو سے, اقتاب تیرے وسیلے سے دعا کرتے ہیں تو تو نے گھر چھوڑا کیوں؟ کہا نادان تھا, اپنے آپ کو پہچان نہ سکا, میں نے تو سوچا کہ تم پہ نظر ہے, تمہارے ساتھ چلا جاؤں. مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ چوکھٹ پہ بٹھا کے کتنا نواز دیا. سنیے توجہ کرو, جس کو لوٹا دے کر اپنے مہمان کی خدمت کے لیے مقرر کرتے ہیں اس کو اتنا بلند کر دیتے ہیں کہ اقتاب اس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں. جس کی چوکھٹ پر بیٹھنے والے خادم کی یہ شان ہے تو اس کی اولاد کی شان کا عالم کیا ہوگا. ایک جملہ پڑا ہے تمہید کے بعد ایک جملہ کہ جس کو خدمت کے لیے, مہمانوں کی خدمت کے لیے لوٹا دے کر بٹھا دیا اس کے وسیلے سے اقتاب دعا کرتے ہیں. تو ایک جملہ سن لو, جب چوکھٹ پر بیٹھنے والا مہمانوں کے خادم کی شان یہ ہے تو بیٹوں کی شان کیا ہوگی, پوتوں کی شان کیا ہوگی, نوازوں کی شان کیا ہوگی. اب بیٹوں میں عبد الرزاق حضرت رزق اللہ شاہ بھی آتے ہیں, بیٹوں میں عبد الرزاق نور العین بھی آتے ہیں, بیٹوں میں اللہ پر طویل فہرست ہے. لیکن آپ سے کہنا چاہتا ہوں جب بیٹوں کی شان یہ ہے, جب بیٹوں کا مقام یہ ہے تو ان کے آبا و اجداد کا مقام اور مرتبہ. نعرہ حیدری, جشن حسنین کریمین, جشن حسنین کریمین, تاجدار شہید کربلا, خاندان پنجتن پاک. بیٹوں کی شان ہے, ان کے باباؤں کی شان. کیا شان ہوگی ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کی, کیا شان ہوگی عبداللہ جیلی کی, کیا
کیا شان ہوگی سید محمد کی، کیا شان ہوگی سید داؤد کی، کیا شان ہوگی سید عبداللہ کی، کیا شان ہوگی سید موسیٰ جون کی، کیا شان ہوگی عبداللہ المحض کی، کیا شان ہوگی حسن مصنع کی، کیا شان ہوگی حضرت امام حسن کی. بیٹے بے مثال ہیں. بابا کیسا بے مثال ہوگا؟